اور بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ، انہیں جہنم واصل کیا۔ کفر کے ساتھ دوسری جنگ احد کی، غزوہ احد کے لیے تھا، ان میں ایک جوان تھا بڑا تیز ترار، بڑی عقابی نگاہ تھی اس کی، دل بہت بڑا تھا، جنگی چالوں میں بڑا ماہر تھا، نام اس کا خالد بن ولید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک پیارے بندوں کی شان بیان فرمائی ہے جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اس میں کفار مشرکین مکہ نے جس انداز سے حملہ کیا تھا، 1000 کا لشکر اور پورے اسلحہ و سامان کے ساتھ لیس ہو گئے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں پوری نہ اسلحہ پورا۔ لیکن غزوہ بدر کا نتیجہ کیا نکلا کہ دشمنوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے بڑے بڑے سردار اور کئی 70 اور لوگ جو تھے نا وہ جہنم واصل کیے گئے۔ غزوہ بدر میں انہیں بڑی سخت مار پڑی، وہ بڑے کر و فر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، سارے وسائل ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اپنے بڑے پکنک منانے کے انداز میں آئے تھے کہ بس ایسے ہی ہم جا کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں پر جشن منائیں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفادار صحابہ کرام موجود ہیں علیہم رضوان۔ انہوں نے ان کی ساری وہ جشن منانے کی تیاریاں مٹی میں ملا دی، خاک میں ملا دی، ان کا تکبر، گھمنڈ، غرور خاک میں ملا دیا، اور بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ، انہیں جہنم واصل کیا۔ اور جب وہ واپس پلٹے نا تو پورا سال تڑپتے رہے، اس زخم کو چاٹتے رہے، انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ کیسے ہو گیا۔ اور پھر انہیں جب مار پڑی تو سارا سال وہ تیاری کرتے رہے، انہوں نے اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے بڑے بڑے جوشیلے بیان کرنے والے واعظین کو مختلف قبیلوں میں جا کر بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو، بڑے بڑے سورماؤں کو اکٹھا کرو اور ہم پھر مل کر دوبارہ مدینہ طیبہ پر اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ 1 سال کی محنت کے بعد 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور پھر ماہ شوال المکرم میں وہ لشکر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا انتظار میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا جہاد کا۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو پھر لوگ چل پڑے، دوڑے، اور 1000 صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں پھر وہ بھی نکلے کفر کے ساتھ دوسری جنگ احد کی، غزوہ احد کے لیے، باطل قوت سے ٹکرانے کے لیے وہ بھی نکلے۔ جب تھوڑی دور گئے نا، ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا، تو منافقین کا ایک گروہ بھی اس گروہ میں شامل تھا، اس لشکر میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں منافقین، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا، منافقوں کا سردار، وہ بھی اس میں شامل تھا۔ 300 لوگ اس کے اپنے قبیلے کے تھے، اور تھوڑے فاصلے پر جا کر نا، پہلے سے ان کی پلاننگ تھی، وہ 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے کہنے پر واپس پلٹ آئے۔ ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 1000، اور سامنے لشکر کتنا ہے؟ 3000 کا۔ ایک بندے کا مقابلہ ہے 3 لوگ، تقریباً 3 گنا بڑا لشکر مشرکین مکہ کا۔ اور پھر درمیان میں اگر 300 لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو بظاہر ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور یہ واپس آ جائیں گے
یا انہیں نقصان پہنچے گا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹے تو صحابہ کرام رضوان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ انہیں ان وسائل پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تو اس وسیلے پر کہ ہمارے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دستہ مقرر فرما دیا ایک ٹیلے کے اوپر، وہ ایک راستہ تھا، پہاڑی راستہ، پہاڑی درہ تھا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ٹیلے تھے۔ فرمایا کہ تم یہ 50 لوگ اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، 3 انداز تھے وہ، اور جو بھی دشمن کا لشکر یا دستہ ادھر سے آنے لگے تم نے اس پر تیر برسانے ہیں اور اس کا راستہ روکنا ہے، اور دوسری طرف سے جو دوسرا راستہ تھا وہاں سے باقی لشکر کو نبی پاک علیہ السلام نے متعین مقرر فرما دیا۔ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے جب ایک دستہ وہاں ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا نا، اس ٹیلے والوں سے کہا تھا کہ یاد رکھنا ہمیں چاہے فتح ہو جائے یا دشمن ہم پر غالب آ جائے، تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ آ جائے، جب تک میری طرف سے تمہیں اشارہ نہ ہو جائے، اعلان نہ ہو جائے کہ آ جاؤ، اس وقت تک تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ ٹیلے پر بیٹھے رہے اور اس درے کو، جو راستہ تھا جہاں سے دشمن کو روکنا تھا، وہ بڑی تندہی کے ساتھ دشمن آتا وہاں سے گزرنے کے لیے، وہ ان پر تیر برساتے، حملہ کرتے، اور اس درے کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ادھر دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کفار و مشرکین مکہ کے 3000 کے لشکر کو ایسا پیٹا، ایسا مارا کہ پھر وہ بھاگ گیا، بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جب دیکھا نا کہ وہ لشکر دور جا چکا ہے، دوڑ گئے سارے دشمن گیدڑوں کی طرح، تو جو ٹیلے پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی، اب وہ تو چلے گئے، لہٰذا اب چلتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو جائے یا دشمن ہم پر غالب آ جائے اور پرندے ہمیں نوچ لیں، اس وقت تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں نہیں کہوں گا، لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اکثریت نے کہا کہ جنگ تو ختم ہوگی، دشمن تو بھاگ گیا، اب یہاں رکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن تقریباً 40 یا 41 لوگ نیچے آ گئے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ جب نیچے آئے تو وہ جو مشرکین مکہ کا لشکر تھا ان میں ایک جوان تھا، بڑا تیز ترار، بڑی عقابی نگاہ تھی اس کی، دل بہت بڑا تھا، جنگی چالوں میں بڑا ماہر تھا، نام اس کا خالد بن ولید تھا۔ اس کی نظر تھی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد وہ بھی صحابی بن گئے، اور ایسے صحابی بنے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد وہ ہے السیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ہے۔ بعد میں یہ عزت بھی ملی، یہ منصب بھی ملا، لیکن اس وقت ابھی کفر کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلا خالی ہو گیا ہے، چند لوگ رہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی دستے کو اشارہ کیا اور گولی کی رفتار سے وہاں سے چلے اور اس درے سے گزر گئے۔ جو چند صحابہ تھے انہوں نے کوشش کی ان کو روکنے کی، لیکن نیچے سے بھی انہوں نے تیر چلائے اور وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے راستہ جب کھلا ملا پھر انہوں نے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، صحابہ کرام علیہ رضوان پر حملہ کیا اور کافی نقصان پہنچایا انہوں نے۔ یہاں سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جن میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ان پہاڑ ٹیلے والوں پر جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، چاہے فتح ہو جائے چاہے دشمن ہم پر غالب آ جائے، جب تک میری طرف سے اشارہ یا حکم نہ ملے اس وقت تک نیچے نہیں آنا۔ تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جنگ تو جیت چکے، دشمن بھاگ چکا، اور حضور علیہ السلام کے اس حکم پر پوری طرح عمل نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا ہمیں اس وقت اس غزوہ احد میں شدید نقصان ہوا۔ اس سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ برادران اسلام، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نقصان نہ ہو اور تم چاہتے ہو تمہیں ہمیشہ فتح رہے اور غلبہ رہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح تمہیں فرمایا ہے تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔